ہر انسان اپنے اندر ایک صوفی رکھتا ہے، اور وہ کون سا صوفی ہے؟ جو پہلو آپ کے اندر رحم دلی لے کر آتا ہے۔ صوفی کی تلاش بہت لوگ کرتے ہیں۔ صوفی ہر دھرم میں موجود ہے، صوفی ہر مذہب میں موجود ہے، صوفی ہر انسان میں پایا جاتا ہے۔ ہر انسان اپنے اندر ایک صوفی رکھتا ہے، اور وہ کون سا صوفی ہے؟ جو پہلو آپ کے اندر رحم دلی لے کر آتا ہے، جو پہلو آپ کے اندر انسانیت کے دکھ درد کو بانٹنے کی طرف لے کے چلتا ہے، جو پہلو آپ کو بھوکے کو کھانا کھلانے کا دل کرتا ہے، جو پہلو آپ پیاسے کو پانی پلانے کا دل کرتا ہے، جو پہلو انسان کے روتے ہوئے آنسوؤں کو پہنچنے کا دل کرتا ہے، اسی کا نام تو صوفی ہے۔ صوفی آسمان سے نہیں اترتا۔ ہاں، میں یہ کہوں گا، صوفی ستاروں کے کہکشاؤں سے اترنے والا ایک ایک انمول ستارہ ہے، جس کی اچھی عادتوں کو دیکھتے ہوئے، جس کے خوش اخلاق کو دیکھتے ہوئے، جس کی اخلاقیت مورل پوزیشن کو دیکھتے ہوئے رب العالمین اس کو اور نکھار دیتا ہے، اس کی نگاہوں میں محبت بھر دیتا ہے، اس کے ماتھے پہ نور کی چمک دے دیتا ہے، اس کے گالوں پہ اپنی لالیاں پہنچا دیتا ہے، اس کے لفظوں کے اتار چڑھاؤ میں قدرت کا وہ رنگ بھر دیتا ہے کہ جب وہ بولتا ہے تو وہ نہیں بولتا، لگتا ہے میں نہیں بولتا، میرے وچ میرا ماہیا بولتا۔ جب یہ انداز سامنے آ جائے تو دل کہہ اٹھتا ہے اف خدارا، یہی وہ صوفی ہے، یہی وہ صوفیزم ہے، یہی وہ مرشد ہے، یہی وہ اللہ کا آسمان کے ستاروں سے اترا ہوا ایک وہ ستارہ ہے جس کی تلاش میں مارا مارا پھرتا تھا۔ آپ خود بھی صوفی ہوں گے، بلکہ ہیں۔ کیوں؟ آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ جائے، آپ اس کو کھانا کھلائے بغیر نہیں جانے دیتے۔ آپ کے اندر صوفیانہ پن ہے۔ کیوں؟ اگر آپ سے کوئی روڈ پہ بزرگ بوڑھا لفٹ مانگ لے، آپ اس کو اپنی موٹر بائک پر بٹھا لیتے ہیں۔ آپ کے اندر صوفی پن ہے۔ کیوں؟ کس وقت؟ جب کوئی روتا دھوتا آپ کے پاس آتا ہے، جب آپ اس روتے ہوئے شخص کی بات کو غور سے سن لیتے ہیں تو آپ کے اندر صوفی پن دکھائی دینے لگتا ہے۔ صوفی اس کو نہیں کہیں گے جو کسی رشتوں کو توڑ دے، صوفی اس کو نہیں کہیں گے جو میاں بیوی کے ریلیشن میں دراڑیں ڈال دے، صوفی اس کو نہیں کہیں گے جو بچوں کو والدین کا دشمن بنا دے اور والدین کے دلوں میں بچوں کی نفرت پیدا کر دے۔ وہ صوفی نہیں ہے، وہ مداری ہے۔ آج کل بہت مداری نظر آ رہے ہیں جو پامسٹ کی شکل میں دکھائی دیتے ہیں، جو اپنے آپ کو ستاروں کے حساب کتاب میں لے کے بیٹھتے ہیں اور لوگوں کے گھروں کو تباہ کرتے ہیں۔ بہت سی مداری آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، مختلف رنگوں میں، مردوں کی شکل میں بھی، عورتوں کی شکل میں بھی۔ اپنے آپ کو پامسٹ کہتے ہیں، اپنے آپ کو اسٹرولوجر کہتے ہیں، اپنے آپ کو اسٹرولوجسٹ کہتے ہیں۔ اچھا اسٹرولوجسٹ وہ ہے جو کسی گھر کو ٹوٹنے نہیں دیتا۔ اچھا پامسٹ وہ ہے جو گھروں کو جوڑ دیتا ہے۔ اچھا نجومی وہ ہے جو ٹوٹے پھوٹی انگلیوں کے لائنوں کے توڑ پھوڑ کو جوڑ کر کٹھا کر کے محبت بھر دے۔ وہ علم نجوم کا ایکسپرٹ کے ساتھ ساتھ وہ پراپر ایک صوفی ہے۔ صوفیزم کی پہچان کرنی ہے تو پہلے اپنے دل کی آنکھوں کو کھولیں، اپنے دماغ کے تاروں کو کھولیں، اپنی سوچ کو پازیٹو کریں، لوگوں کو نیگیٹو دیکھنا چھوڑ دیں۔ آپ صوفیزم کی پہلی سیڑھی پہ چڑھ چکیں گے۔ حضرت خواجہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے درویش گزرے ہیں، چشتی سلسلے کے بہت بڑے درویش حضرت خواجہ خواجگان ہند الولی نائب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے مرید اور خلیفہ، اور برصغیر کے بہت بڑے بزرگ
حضرت زہد الانبیاء حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے مرشد پاک، یہی ہے وہ بختیار کاکی جو پیٹ پر لکڑی باندھ کے رکھتے تھے، اوپر قمیض نیچے کر لیتے تھے، جب بھوک لگنی قمیض اٹھا کے اس لکڑی پہ ہاتھ مارنا، اے لکڑی تو روٹی کی تھی، وہ روٹی کی طرح بنی ہوئی تھی، اے روٹی میرے پیٹ میں اتر جا، بھوک ختم ہو جاتی تھی۔ یہ وہ درویش ہیں جنہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہا جاتا ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا جنازہ تیار تھا، پردہ کر گئے، اور پورے ہندوستان سے لوگ اس میں شرکت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ حضرت صاحب اس خطے کے بلکہ پورے بر صغیر کے اولیاء کرام میں اعلی مقام رکھتے تھے۔ جنازے میں شرکت کے لیے خلقت جمع تھی، دنیا کا ہجوم تھا، اور اس انتظار میں تھی کہ جنازہ پڑھانے کا اعزاز کسے حاصل ہوتا ہے۔ لوگ دیکھ رہے تھے ایک دوسرے کی شکلوں کو کہ یہ اعزاز کس کو حاصل ہوتا ہے۔ اتنے میں ایک شخص اٹھا اور اس نے حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی وصیت پڑھی، وصیت پڑھنا شروع کی۔ وصیت تھی کہ میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے جس نے زندگی میں کبھی کوئی نماز قضا نہ کی ہو۔ وصیت ختم ہوئی تو مجمع میں سناٹا چھا گیا اور لوگ ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ کوئی شخص آگے نہ بڑھا۔ چند لمحوں کے خاموشی اور انتظار کے بعد ایک شخص کھڑا ہوا، آہستہ آہستہ چلتے ہوئے آگے بڑھا اور امام کی جگہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے حضرت کی نماز جنازہ پڑھائی اور بھیگی آنکھوں سے کہا جانے والا تو چلا گیا، دوسروں کا راز فاش کر گیا۔ انہوں نے یہ کہا، جس نے جنازہ پڑھایا اس نے یہ کہا کہ جانے والے تو چلے گئے لیکن ایک راز فاش کر گئے۔ بھلا بتائیے نماز جنازہ پڑھانے والا شخص کون تھا؟ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا نماز جنازہ پڑھانے والا شخص وہ بادشاہ وقت شمس الدین التمش تھے جنہوں نے جنازہ پڑھایا۔ وہ اس وقت کے بادشاہ تھے، اور وہ بادشاہ کتنا پرہیزگار تھا، کتنا متقی تھا، کتنا نمازی تھا کہ کوئی نماز قضا نہیں تھی۔ اور خواجہ بختیار کاکی ایک صوفیزم کے منبع تجلیات ہیں۔ انہوں نے اپنی وصیت کر دی تھی کہ میرے جنازے کو وہی پڑھائے گا جس نے نماز قضا نہ کی ہو، اور سلطان التمش نے کبھی کوئی نماز قضا نہیں کی تھی۔ سبحان اللہ، یہ ہے صوفیزم۔ ابھی بھی صوفیزم موجود ہے، یہ ختم ہو نہیں سکتی۔ اپنے اندر دیکھیں، آپ کے من میں صوفیزم چھپی ہوئی ہے۔